بہت آسان ہے تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے، بہت آسان ہے تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے، بہت آسان ہے تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے، لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ، وا کر بابتا منا جا برب بندہ، آئے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے۔ دوسرے جملے پر غور کرو، وا کر بابتا من جنت الفردوس ماوا، اے ابو آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ تو جنت الفردوس چلے گئے۔ تیسرے جملے پر غور کرو، واہ کر بابتا الا جبریل ننا، آئے ابو اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا، اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے، اب قرآن کس پر نازل ہوگا، آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو۔ نہیں، اے ابو میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اے ابو اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے، اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا۔ ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں، لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے اگر وہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے۔ 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا، اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں۔ ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا، یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ۔ ہاں اب سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے، لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آیا امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھی
भाइयों, मेरे घर की इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? मेरे घर को इतना जलील क्यों कर रहे हो? मुझे इतना रुस्वा क्यों कर रहे हो? उस सहाबी ने कहा, अम्मी आयशा, हम आपको इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? हम तो अपने नबी का चेहरा देखना चाहते हैं। तो अम्मी आयशा ने कहा, लोगों, मेरे घर में इतना तेल भी नहीं है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। ये घर का हाल है। अफसाने तुमने बहुत सुने होंगे। आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में जरा हमसे भी सुन लो और अपने दिल से फैसला करो, और कल चाय की होटलों में बैठ के बताना कि मौलवी जर्जीस नबी को मानता है या नहीं मानता। कह देना बहुत आसान है, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता, फला नहीं मानता। अरे हम तो अल्लाह के नबी से हटकर कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। ताज्जुब तो यह है कि तुम हिंदुस्तान की बात करो तो पक्के मुसलमान, तुम अजमेर की बदायूं की कछोचा की बात करो तो पक्के मुसलमान, हम मक्के की बात करें और मदीने की बात करें तो हम नबी को मानते ही नहीं। अफसोस यह है कि तुम मुल्ला मौलवियों की लिखी हुई किताबों की बात करो तो पक्के मुसलमान, और हम ये कहें कि ये नबी का फरमान है, ये फातिमा कह रही हैं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, हम ये कहें तो हम मुसलमान नहीं। जो लोग ये कहते हैं, याद रखना मौलवी जर्जीस का हाथ होगा, कल कयामत के दिन तुम्हारा गरीबान होगा, हम तुम्हें खींच कर रब की अदालत में लेके आएंगे और ये कहेंगे, आय अल्लाह, यही वो लोग हैं जो दुनिया में की होटलों में बैठ के कहा करते थे कि ये नबी को नहीं मानते हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आय अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए, आय अल्लाह, मुझे इनसे इंसाफ चाहिए। मेरा हाथ होगा, तुम्हारे गरीबान होंगे, ये सोच समझ कर किसी पर इल्जाम लगाना। आओ मेरे भाइयों, आगे चलो, चलो आगे। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जनाजे की नमाज पढ़ ली जाती है, दफन कर दिया जाता है, और दफनाने के बाद पहली अजान का वक्त होता है। हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा, बिलाल क्या हुआ? अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा? हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे मेरे नबी, मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए? ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया। यहां रहेंगे, मस्जिद नबी के बगल में रौज़े रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क के शाम में रहे, और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे, अय बिलाल, तू मेरा मदीना छोड़ के कहां चला गया? अय बिलाल, तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहां चला गया? अय बिलाल, तू मेरी नजदीकी छोड़ के कहां चला गया? अय बिलाल, तू मदीने में वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा, बिलाल कहां जा रहे हो? कहने लगे, मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूं। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शक्ल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों, मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा, बिलाल तुम मदीने से बाहर थे,
बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। आए बिलाल, तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, आए अल्लाह, नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा, बिलाल, महीने गुजर गए, तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे, नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे, अरे बिलाल, जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अरे बिलाल, तुम्हें आजान देना पड़ेगी आज, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े, आए हसन, आए हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर अजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं। हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे की रब की कसम, इन जुमलों ने नगमे कयामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसी औरतें बेकाबू होकर छतों पे चल रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया कि परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हो। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थी, शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती है। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई इतर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला न निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि अजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी अजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब
پایا. آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا, پریزنٹ نہ پایا. جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی, چکر آئے اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کے اوپر گر پڑے. لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے, بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے. ان پر چھینٹے مارے گئے, پانی کے چھینٹے مارے گئے, ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے, لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو, میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا. یہ اندازہ تھا, ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن قبر ان کی بھی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے, بار بار نہیں دہراؤں گا, ان کو بھی رخصت ہونا پڑا. لیکن وہی چیز یاد کریے, ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے. دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر اپنے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور. حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی. پوچھا ہے عثمان, جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے, اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے, کیا بات ہے؟ فرمایا لوگو, یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر. جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا, جو یہاں کامیاب ہو گیا, وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا, لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا, جو یہاں ناکام ہوا, وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا. یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال, جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے, لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے, ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے. ہمیں یہ احساس کب ہوگا, کب ہم جانیں گے, کب قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے, چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے, اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اذا القوا فیہا سمعوا, بدعمالوں کو, بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, سمعوا, وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جہنم چیخے گی, دہاڑے مار رہی ہوگی, وہی تفور, اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی, جوش میں بھری ہوئی ہوگی, وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی, بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم. کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ, ایسی بھڑک رہی ہوگی, ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ, ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر, قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو, تو سالہم خزنتها, اس گروہ سے جہنمیوں سے
جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وَقَالُوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا فسحقا سحقا سحقا، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر، یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے، فاعترفوا بذنبہم، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے، لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہی، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہی، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئی، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے۔ ہنس رہے ہو، ہنسو، میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، ہنسو۔ کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا، سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا، یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں، تمہاری کیا منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا، یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا۔
فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر، دور کر دو جہنمی. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ لَن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے ہیں نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی، فنگر ایک دوسرے سے الگ ہے. آپ دیکھ لیجئے، ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا، یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے. کیا نام ہے؟ مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں. کیا نام ہے؟ پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز. بھاگنا ہے، مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو. جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں، سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے، جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے؟ تو سلیمان نہیں، جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی، آپ کے فنگر سے الگ ہیں. اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ، یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا؟ ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا، یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے، صحیح ہے، اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے، ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں، پور میں جو فنگر ہوتے ہیں، جو نشانات ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہے. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے، تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو، پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو، ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے، چھپ جائیں گے، چھپ نہیں سکتے. اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں، بھگائے گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے تو مولوی جرجیز اس کرسی سے اٹھ کر، اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے. اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا؟ کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے، کیس تو بعد میں ہوا تھا. اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے، اللہ رب العالمین کی غیبی مدد. نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو، مرغی چوری، انڈا چوری، کتاب چوری، یہ کیس لگ رہے ہیں، انڈا چورائے گا وہ. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. حالت دیکھیے آپ، اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے، تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے. اللہ نے. تو میرے بھائیوں،
اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو، ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما، لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا، گناہ میں انجوائے ہے، گناہ میں مزہ ہے، گناہ میں لطف ملتا تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے، اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، قیامت کا دن آئے گا، تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ. ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ. ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی. ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نا کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی. ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا. اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی. مال بھی اور اولاد بھی، لیکن مال اور اولاد میں مال اولاد سے زیادہ خطرناک ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، زہر دے دیا، اور جب تفتیش ہوتی ہے، پولیس گہرائی تک پہنچتی ہے، تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ زمین کا میٹر تھا، پیسے کا میٹر تھا، باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس کا کوئی میٹر تھا، اس لیے بڑے بھائی نے چھوٹے کو یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مرڈر کر دیا. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، اور بعد میں تفتیش کے بعد پتا چلتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو اس لیے مارا ہے کیونکہ باپ کی زندگی میں اس کا داؤ نہیں چل رہا تھا، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرا باپ کہیں برابر سب کو زمین و جائیداد نہ دے دے، پیسہ نہ دے دے، بٹوارا دے کر، ہم کو تو زیادہ چاہیے تھا، اس لیے بیٹے نے باپ کو مارا. تو اس مال کے چکر میں، زمین و جائیداد کے چکر میں بیٹا باپ کو بھی مار دیتا ہے، بھائی بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو مار دیتا ہے، بھائی بہن کا مرڈر کر دیتا ہے. اس لیے مال کا فتنہ اولاد کی فتنے سے زیادہ خطرناک بتایا. اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سمجھ لینا چاہیے. بس اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، عبادت سے کہیں تم کو غافل نہ کر دیں. لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کو کامیاب ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ مال اور اولاد. اولاد کی محبت. فجر میں ہم تو اڑ گئے، لیکن میرا بیٹا جوان ہے، 20 سال کا ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں فجر میں. 18 سال کا بیٹا ہے، BCom کر رہا ہے، BSc کر رہا ہے، نہیں سونے دو، اسکول جانا ہے. ہم تو اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، وہاں سے آئے، سونے دو، 7 بجے بیچارے کو اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، سردی کا دن ہے، اس کو ہم فجر کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ اولاد کی محبت ہے جو آپ کو تو کامیاب کر رہی ہے، لیکن آپ کے بیٹے کو. اور کل میں نے بتایا تھا معظم پور کے جلسے میں
کہ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی بتاؤ. کل میں نے وہی واقعات بیان کیے تھے، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ پھر بیوی اور بچوں. اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، پھر بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے. کل میں نے پوری تقریر اسی کے اوپر کی تھی کہ لوگ اپنی بیویوں کو جہنم سے کیسے بچاتے تھے اور اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچاتے تھے. آپ تو بچ رہے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں بچا رہے ہیں. قیامت کے دن جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ کا بیٹا، یہی بیٹا جس کے امتحان کی فکر تھی، آرام سے سونے کی فکر تھی، قیامت کے دن کہے گا اے اللہ میرا باپ جنت میں اور میں جہنم میں، ایسا کیوں؟ آواز آئے گی تیرا باپ تہجد گزار تھا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا تھا، اس لیے وہ جنتی اور تو جہنمی. تو سوتا رہا، تو نے عمل نہیں کیا. وہ کہے گا اللہ میرے باپ نے تیرا حق تو ادا کیا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا. کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی اٹھاتا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی نماز کے لیے لے کے جاتا؟ تیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو. پھر اس نے مارا کیوں نہیں؟ اس نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے تیرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میرا نہیں. تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. آج میں اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. جس اولاد کو آپ پیار و محبت میں سونے دیتے ہیں، جس بیوی کی محبت میں آپ اس کو فجر میں سونے دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں کہ ابھی 7 بجے اٹھے گی، بچے کا لنچ تیار کرے گی، اس کا ٹفن تیار کرے گی، اس لیے اس کو سونے دو. قیامت کے دن یہی بیوی اور یہی بچے قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے میں روڑا بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ جنتی میں جہنمی ایسا کیوں؟ اگر جنت میں یہ جا رہا تو مجھے بھی داخل کر، اور اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اس کو، میرے باپ کو یا میرے پتی کو بھی جنت میں جانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. اللہ کہے گا فرشتوں میری بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کی بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اس نے میرا حق تو ادا کیا، نماز اور روزے کی پابندی کی، لیکن اپنے بیٹے کا اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا. آئے فرشتوں اس کی عبادت بیکار، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو. اتنی سی بات پر سب جہنم میں. آئے حاجی صاحب 70 سال کی عمر ہے، چھڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی نماز، بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں جنتی ہیں، ہم تو ہو گئے جنتی. معاف کیجئے گا میں نے حدیث سنائی آپ کو، آپ صرف اپنی نمازوں کی بنیادوں پر جنت میں لے جا. آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی. اللہ ہم تو نہیں اٹھایا تھا. کیا یہ میرا پتی نہیں تھا؟ کھانا میں بناتی تھی، روٹی میں بناتی تھی، چاول میں بناتی تھی، دنیا کے سارے کام ہم سے کرواتا تھا، کپڑے میں دھوتی تھی، سب کچھ. لیکن جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھ؟ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ میرا ذمہ دار تھا. یا تو جنت میں جا رہا تو مجھے بھی بھیج، اور اگر نہیں مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو میرے ساتھ یہ بھی جائے. ایسا لگ رہا ہے جو بے نمازی ہے وہ نہ سوچیں زیادہ، جو نماز پڑھ رہے وہ سوچیں. جو حج کر کے آئے 70-80 سال کی عمر جن کی ہو گئی، جو اپنے بچوں کو اور بیوی کو نہیں اٹھاتے، صبح فجر سونے دو، بچہ اسکول جائیں گے، نہیں سونے دو، وہ سوچیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے. اپنی موت کو کامیاب بنانا ہے اور موت کو جیتنا ہے تو آپ کو یہ چیز دیکھنا کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ بن رہی ہے، اس فتنے کو ہٹائیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. مال و دولت کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. اذان کی آواز آ رہی، ابھی نہیں جائیں. کیوں نہیں جائیں؟ کیونکہ ایک ٹرک مال آ رہا ہے، آ جانے دیجئے، لکھا پڑھی کر لیں اس کے بعد جائیں گے. جب تک مال کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں نماز کا ٹائم نکل گیا. اس مال نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ چیز غافل جب کر دیتی ہے تو ہم موت کو پھر جیتنے کے لائق نہیں ہوتے، جیتنے سے کامیاب نہیں بنا سکتے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اور ایک اور چیز بتائی موت کو کامیاب بنانے کا نسخہ.
جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو سنو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو رزق تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ مولانا صاحب پہلے بتائے ہوتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا، اب تو چندہ ہو گیا۔ ہم نے جان بوجھ کر یہ آیت پہلے نہیں پڑھی، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ملے۔ آدمی کی سوچ بہت خراب ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا، موت کو کامیاب بنانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو جب موت آ جائے فرشتہ تمہارے سینے پر سوار ہو جائے اور تمہارے حلق پر بیٹھ جائے، تمہارا گلا دبانے لگے، مطلب تمہاری روح نکالنے لگے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور اس وقت جب تم موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو اور جب وہ تمہیں روح نکالنے لگے، تب تمہاری زبان سے یہ جملے نہ نکلنے لگے۔ ہر آدمی موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے مرنے سے پہلے، اور موت نکلتے ہوئے بھی دیکھتا۔ روح جب فرشتہ نکالتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب روح تمہارے نرخرے تک نکل جاتی ہے، نرخرا سمجھتے ہیں نا، گلا، یہاں یہ نرخرا، فرشتہ جب ملک الموت، اس کا کوئی نام نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، نہیں، موت کے فرشتے کا کوئی نام ہی، اس کو صرف ملک الموت۔ سب ضعیف اور کمزور روایتیں اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ فلاں، نہیں، اس کا نام ہی ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ وہ روح جب نکالتا ہے تو جانتے ہو جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ پیر کے تلوے سے، یہاں سے نکلتے ہوئے ٹخنے پہ آتی ہے، ٹخنے سے نکلتے ہوئے پنڈلی پر آتی ہے، نیچے کا حصہ بیکار، پھر پنڈلی سے کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار، گھٹنے سے کھینچتا ہوا ران پر آتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بیکار۔ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو آپ دیکھیں گے پہلے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر، پہلے اس کی حرکت بند، پھر وہ کمر تک آتا ہے روح نکالتے ہوئے، کمر سے نیچے کا حصہ بیکار، پھر وہ سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بیکار، اس کے بعد وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کی روح نکالتے نکالتے حلق تک یہاں پہنچ گیا اور روح حلق تک آ گئی، قرآن سنیے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہر انسان کو یہ منظر دیکھنا ہے، ہمارے ماں باپ پر دادا پر دادا دیکھ چکے ہیں، ہم اور آپ کو بھی موت آئے گی، یہ منظر ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ جب روح نرخرے تک نکالتا ہے ملک الموت اور یہ روح نرخرے تک یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو فرشتے کو روح نکالتے ہوئے کہ روح نکال رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں اس وقت تمہارے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تمہارے بالکل پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ نزدیک ہم تمہارے ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بیٹا میرا قریب ہے، نہیں، تمہاری بیوی تمہارے قریب ہے، چمچ سے پانی پلا رہی، نہیں، اللہ کہہ رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تم میں سب سے زیادہ ہوں اس وقت، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں کھلی، ہم اور آپ بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، لیکن مرتے وقت آنکھیں کھلی رہتی ہیں، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹ، کیوں؟ مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے اور فرشتہ نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے بیٹھے ہیں یا رحمت کے فرشتے
فرشتے یعنی میری فرشتے کا کام تو روح نکالنا ہے، بس روح نکال کے کس کے حوالے کرے گا؟ اگر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرا تو تم جنتی، اور اگر عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا، فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، عذاب کے بھی رحمت کے بھی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ یہ روح نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو کس کے حوالے کیا جائے گا۔ مرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو جان جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق۔ خطرناک منظر سے لطف میں گزار سکتے ہو، کیرم بورڈ کھیل کے گزار سکتے ہو، شراب پی کے اور تاڑی پی کے گزار سکتے ہو، بیوی سے بھی، لیکن اس منظر کتنے دن، 60 سال 70 سال 80 سال رات کے 12 بجے کے بعد موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر گزار سکتے ہو یہ زندگی، لیکن کتنے سال، 70 سال 75 سال 80 سال اس کے بعد اس منظر کو دیکھ ہونا ہے یہ منظر ہمارے اور آپ کے سامنے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ خَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کاش قرآن کو ہم پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے۔ ہندی میں بھی آتا ہے، بنگلہ میں بھی آتا ہے، انگلش میں بھی آتا ہے۔ رکھنے سے اور صرف پڑھنے سے بہتر ہوتا کہ آدمی ایک رکوع پڑھتا لیکن معنی اور مطلب دیکھ کر پڑھتا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا۔ آج مولانا جرجیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سے زیادہ تو چھتوں پر عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی جنہوں نے ریکارڈ توڑ دیا، چپ رہے، آج تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا۔ سنا ہے کہ عورتیں نہیں منہ بند کرتی ہیں لیکن ان کے منہ چل رہے ہیں آج۔ غور کرو قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بہت طاقتور ہو، بہت پیسے والے ہو نا، بہت بڑے کرمنل تھے دنیا میں، 10 15 20 مرڈر کیے تھے نا، توتی بولتی تھی تمہاری دنیا میں، تمہارے ایک آنکھ سے پورا گاؤں کانپ جاتا تھا، تم جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ مارے ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے، بہت پاورفل تھے نا، بہت طاقتور ہو۔ اللہ انہی کو چیلنج کر رہا ہے، بہت پیسے والے ہو نا، بہت دولت مند ہو، ہر چیز تم پیسوں کے بلبوتے پر خرید لیا کرتے تھے نا، جھوٹے گواہ دونوں کچہریوں میں اکٹھا کر کے اور جھوٹی گواہی دلوا کر مقدمے کو کا رخ بدل دیتے تھے نا، بہت پاور تھا تمہارے پاس، ہمت ہے۔ ترجعونها، ملک الموت جو روح نکال رہا ہے، ملک الموت سے روح لے کر اس سے چھین کر اپنی باڈی میں واپس لے کر دکھاؤ۔ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اگر ہمت ہے تو ملک الموت کو خرید کر دکھاؤ۔ بہت دولت ہے تمہارے پاس، ہیروئن کا، افیم کا بہت بڑا دھندا کیا ہے تم نے، نقلی نوٹوں کا بہت بڑا ویوہار کیا تم نے، منسٹر بن کر کروڑوں روپے کمائے ہیں تم نے، تمہارے گھروں میں فرش کے نیچے اور تمہارے تکیوں کے نیچے پیسے ملے ہیں، بہت کمایا ہے۔ اگر ملک الموت کی قیمت لگا سکتے ہو تو لگاؤ، خرید کر دکھاؤ۔ اگر تمہارے پاس پیسہ اور دولت میں اگر تمہاری روح واپس آ سکتی ہے تو ملک الموت سے قیمت دے کر اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ۔ اگر تمہارے اوپر کوئی اور حکومت نہیں کر رہا ہے، اگر تم سپر پاور ہو، اگر تمہارے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے، اگر اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تم بہت پاورفل ہو تو اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ۔ ترجعونہا، لوٹاؤ نا، اس روح کو اپنے اندر گھساؤ نا، جو ملک الموت نکال رہا ہے واپس لے کر اپنے اندر لوٹاؤ۔ نہیں لوٹا سکتے ہو ان کنتم صادقین، اگر تم دولت مند ہو، پاورفل ہو، اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے، طاقت کوئی ہے، ماسٹر آف ورلڈ کوئی ہے، کریٹر آف یونیورس کوئی ہے، اس جگت کا سوامی کوئی ہے، وہی ہے اللہ، اس کی آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا فرشتہ جب تمہارے حلق پر سوار ہو کر تمہاری روح نکالنے لگے اور اس وقت تمہارے منہ سے جملے نکلنے لگے، فَأَصَّدَّقَ، تھوڑی سی مہلت، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اجل، اے ملک الموت، تھوڑی سی مہلت دے۔ کیوں؟ فرشتہ موت روح نکال رہا ہے، حلق تک پہنچ بیٹھا ہے، روح نکال رہا ہے، اب تم کہہ رہے ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے بس،
ہم نہیں کہہ رہے 2 دن کے لیے 3 دن نہیں, تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. مجھے معلوم ہے کہ میرا خزانہ کہاں ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا سونا چاندی کہاں, مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس دولت کہاں ہے. تھوڑی سی اس وقت دولت بری لگے گی, قسم رب کعبہ کی قسم, اس وقت دولت بری لگے گی, اس وقت پیسہ برا لگے گا, سونا چاندی برا لگے گا. اس وقت انسان کیا سوچے گا, تھوڑی سی مہلت دے دے, اتنی دے دے کہ میں اپنا سونا, اپنا چاندی, اپنی دولت نکالوں, فاصدق, صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, دے دوں, غریبوں میں لٹا دوں, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں بن جاؤں, نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں. اتنی سی مہلت دے دے. نہیں, جواب کیا ملے گا؟ نہیں. اب 1 لاکھ نہیں, 1000 نہیں, یہاں تو مولانا 500 1000 مانگتے تھے, 10 آدمی 20 آدمی مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے. اس وقت تم کروڑوں روپیہ سونا چاندی بھی کہو گے کہ ہم دینے کے لیے تیار. آواز آئے گی وَيُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا, اللہ لالچی تھوڑی ہے, تیری دولت کا محتاج تھوڑی ہے. جو موقع دیا تھا ختم, اس کا ٹائم ختم. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اب کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی, 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات, 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی, 2 گھنٹے تو بہت دور کی بات. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اب تیرا وقت آ چکا ہے. اب نہ مسجد کو پیسے کی ضرورت ہے, نہ تیرے سونے اور چاندی کے خیرات کی ضرورت ہے. تیرے مرنے کے بعد تو وہ دوسروں کا ہو ہی جائے گا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ہٹ, ملک الموت, اس کی روح نکال, روح نکال. یہ ہے موت کو ناکام کرنے کا بھی راستہ اور کامیاب بنانے کا بھی راستہ. اگر ہم نے اپنی زندگی میں نیک عمل کر لیا, صدقہ و خیرات کر لیا, تو کامیاب زندگی, اور نہیں کیا تو گئے. لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بھی خرچ کرنا چاہو, دیکھا نا, پتا چلا کسی کی ED نے چھاپا مارا, وہ 40,000 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے. کتنا؟ 40 کروڑ نہیں, 40,000 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے. مجھے بچا لو. سوچو, زندگی میں 1 کروڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کسی کو, آج 40,000 کروڑ. غلط طریقے سے کماؤ گے تو غلط جگہ پر. دنیا کا اصول ہے, انتقام کی دنیا ہے, دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی. اگر چوری کر کے پیسہ کماؤ گے تو اپنے بیٹے کے کینسر کے علاج میں خرچ ہو, دنیا معاف نہیں کرتی. ڈکیتی ڈال کر کماؤ گے, کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کماؤ گے, کعبے کے رب کی قسم یہ دنیا معاف نہیں کرے گی. تمہاری بیوی کے بریسٹ کینسر کر کے, سینے میں کینسر کر کے تمہارا پیسہ وہاں خرچ کروائے گی. دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. ہم اور آپ گالی دو گے, ہمیں ہم معاف کر دیں گے, لیکن دنیا معاف نہیں کرتی ہے. یہ انتقامی دنیا ہے. یہاں میرے بھائیوں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج تم کسی کی بہن کے ساتھ اگر زنا کرو گے, آج اس کے ساتھ منہ کالا کرو گے, تو یہ دنیا معاف نہیں کرتی ہے. تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. تم کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرو گے, تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں, دنیا معاف نہیں کر سکتی ہے. تم اپنے باپ کو مارو گے, تیار رہو, تمہاری اولاد تمہیں بھی نکالے گی. دنیا کا اصول ہے, یہ دنیا کا نیچر ہے. ایک ہے قانون قدرت اور ایک ہے قانون دنیا. اللہ قانون قدرت, اللہ گناہگار کو معاف کر سکتا ہے, لیکن قانون دنیا کسی کو, یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے میرے بھائیوں, یہ نظام ایسا ہے کہ یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسی کی چوری کی, ہم کسی کو معاف کر دیں, لیکن یہ دنیا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چکرویوں میں ہم اور آپ پھنسے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا, ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو ہمارے ساتھ غلط ہونا ہے. ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہے تو ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہونا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ آج ہمارے پاس یہ دولت آئی ہے, ٹھیک ہے آج ہے, کعبے کے رب کی قسم تیرے مرنے سے پہلے یہ دولت ایسی جگہ پر خرچ ہوگی کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جب غلط طریقے سے کمایا ہے تو غلط جگہ پر جاتے ہوئے بھی تو دیکھے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. مولانا بات تو آج آپ نے ایسی کی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نہیں, یہاں سے اٹھ کر اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ, تب ہم مانیں گے. حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتا. آج آپ کے پاس اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آزمائش ہے, دیکھو صحیح جگہ پر خرچ کرو. اور اگر ہم نے
اس پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کیا تو وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے، دینا جانتا ہے، نوازنا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اور اس سے مت پوچھو کہ وہ کیسے لے گا، اس سے مت پوچھو کہ وہ کیسے لے گا، کسی کو بھی بیمار کر کے لے لے۔ اللہ کو کون عذاب دے گا؟ کہ غلطی میری ہے تو میرے بیٹے کو کیوں بیمار کر دیا؟ تیرے بیٹے کو اس لیے بیمار کیا، کینسر کا مریض اس لیے بنایا کہ تیرے بیٹے پر عذاب نہیں ہے۔ تیرا بیٹا اگر اس بیماری میں صبر کرے گا اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر صبر کرتے ہوئے وہ انتقال کر گیا اور صبر کیا تو وہ تو جنتی۔ لیکن تجھے سبق سکھا دیا کہ دیکھ ہم نے 50 لاکھ روپیہ تیرے بیٹے کے کینسر میں تو نے ناجائز طریقے سے دوسرے کو کھینچا تھا تو ہم نے تیرا خرچ کرا دیا ہے، کیونکہ تو نے دھوکہ دیا تھا اس لیے تیرا پیسہ بھی غلط جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ احساس بھی دلاتا ہے، یہ احساس پیدا کرو۔ چھوڑ دو 10 روپے کمائیے، آپ 100 کے چکر میں مت رہیے، لیکن اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہیے اور ایمانداری کا لقمہ کھلائیں۔ کل ہمارے بچے جب اچھی غذا کھاتے تھے، حلال رزق، تو ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے، مائیں اپنے پیٹ سے ابن تیمیہ پیدا کرتی تھی، ابن قیم پیدا کرتی تھی، احمد ابن حنبل پیدا کرتی تھی، امام مالک پیدا کرتی تھی، ثناء اللہ مرسری جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی۔ آج ہزار نہیں لاکھوں مدرسے ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن لاکھوں مدرسوں سے کئی سالوں کے بعد ایک آدھ کوئی نامی گرامی کوئی مولوی پیدا ہوتا، کوئی مشہور مولوی پیدا ہوتا، کوئی تقوی والا۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کا نظام بھی آج کل ناجائز طریقوں پہ چل رہا ہے، وہ بھی حلال و حرام جہاں سے ملنا لے رہے ہیں، اور آج مدرسوں کے بچے بھی وہ مال کھا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے آج مدرسوں سے بچے پیدا، ہماری بیوی تو محنت کر رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حرام کا مال کما رہے ہیں اور کھا کر جس سے نطفہ بنا وہ نطفہ بیوی کے رحم میں گیا، اسی سے بچہ پیدا ہوا، اس بچے سے کیسے امید رکھو گے کہ وہ ثناء اللہ پیدا ہو، وہ ابن تیمیہ بنے گا؟ کیسے آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے رزق کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنی روزی روٹی کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں تقوی کی زندگی جینا ہوگا۔ کل والی تقریر اگر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بتایا تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے کیسے بچایا گیا، کیسا تقویٰ تھا کہ اپنی بیوی 4 دن سے بھوکی ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میرے پتی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خلیفہ ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے بیت المال سے کہا اپنی لونڈی سے کہ جاؤ ایک گلاس دودھ لے آؤ، وہ ایک پیالہ دودھ لے کے آئی، عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ بھی چھین لیا۔ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ کہا بھوکی ہے، 4 دن سے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے اگر ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ کہیں نہ مر جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی تم یہ دودھ نہیں پی سکتی، بیت المال کا سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے اسے اجازت نہ لے لوں۔ کہا میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میری فکر مت کیجیے، اس بچے کی فکر کیجیے، پیٹ میں پل رہا، اس کی فکر کیجیے۔ کہا نہیں، کہا میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن جب میں کچھ کھاؤں گی تبھی تو بچے کو لگے گا، 4 دن ہو گئے یہ بچہ مر سکتا ہے، پی لینے دیجیے اس دودھ، مجھے امید ہے کہ کل جب میٹنگ کرو گے تو مسلمان لوگ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ نہیں، اجازت سے پہلے دودھ نہیں، یہ بچہ مر جائے گا۔ بیوی کہہ رہی بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی اگر حرام کا اس پیالے کے دودھ سے تیرا بیٹا زندہ ہے، اس پیٹ کا بچہ زندہ ہے، تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی موت پسند ہے لیکن حرام کا لقمہ کھلا کر اس کی پرورش کرنا مجھے پسند نہیں۔ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہت تقریریں